نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا یا وہ آزمائش میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، جو ان پر مسلسل آزمائشیں آئیں اور وہ جس طرح آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو پہلی آزمائش بنی اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تکرار جھگڑا ہوا اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اپنے والد کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو توحید کی دعوت دی تو اس نے ٹھکرا دیا، تو اس نے ایک تو دعوت کو ٹھکرایا اور اوپر سے یہ سخت تنبیہ کی کہ اے ابراہیم یا تو اپنی اس دعوت سے بعد آ جاؤ، اگر بعد نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، تو یا پھر تم میرے گھر سے ہی چلے جاؤ۔ تو جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، لیکن میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ مجھے گھر میں نہیں رہنے دینا چاہتے تو میں آپ کے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو سلام کہتا ہوں اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کروں گا۔ اسی طرح جب باپ سے فارغ ہوئے تو پوری قوم کے ساتھ ان کو ٹکرانا پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت قوم کے سامنے رکھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے ابراہیم ہم تو اپنے باپ دادوں کو اسی نظام پر چلتے ہوئے پایا ہے، انہی بتوں کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے، انہی معبودوں کو پکارتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی، وہ نہ مانے اور وہ لاجواب ہو گئے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حوالے کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ اے ابراہیم تمہاری کیا دعوت ہے، تمہارا کیا مشن ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی سے رزق مانگا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کو حکومت دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی سے حکومت لے لیتا ہے۔ تو اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ صرف اپنے اس اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں کہ سب لوگ اسی کی عبادت کریں۔ تو جب نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم یہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ نمرود نے 2 آدمیوں کو بلایا جن کو ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی اور دوسرے کو رہائی کا آرڈر ہو چکا تھا، تو اس بدبخت نے جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو رہا کر دیا اور جس کو رہا کرنا تھا وہ اس کو سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا کہ یہ زندگی موت تو میرے اختیار میں بھی ہے، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس بے وقوف اور بدبخت کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، تو انہوں نے پھر اس کو یہ کہا کہ اے نمرود میرا تو وہ عزت والا رب ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی سچا رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر جو نمرود تھا وہ لاجواب ہو گیا، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو اسی طرح جب باپ لاجواب ہوا تو اس نے گھر سے نکالا، جب قوم لاجواب ہوئی تو اس نے
قوم سے انہوں نے قوم سے نکال دیا، نمرود کے حوالے کر دیا، اور جب نمرود بھی لاجواب ہوا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈال دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کا کام ہی تمام کر دیا جائے تاکہ اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ تو نمرود کے حکم پر چیخا جلائی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے بچا لیا، اور ساتھ ہی آگ کو حکم دے دیا کہ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا يَا ابراہیم، کہ اے آگ دیکھو میرا ابراہیم تمہارے اندر آ رہا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے، ہاں اس کو تو ٹھنڈی ہو جا، اور پھر فرمایا بردم و سلامن، اور جو ٹھنڈی ہونا ہے وہ بھی سلامتی والی ہونا ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے، میرے ابراہیم سردی محسوس کرے۔ تو اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ابراہیم کی حفاظت کرنا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کمال حکمت سے آگ سے بھی بچا لیا۔ تو جب ادھر سے بچے تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہم اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے، تو اب یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک سے نکال دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، تو وہ مصر کی طرف ہجرت کر دی۔ اور جب وہ مصر کی طرف چل پڑے، تو جب مصر میں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ جو تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، ان پر دسترازی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو بھی وہاں سے بھی محفوظ رکھا، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں بھی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو بے آب و گیا جنگل اور صحرا بیابان میں چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ کی سنگلاخ چٹانوں پہاڑیوں میں دھوپ میں چھوڑ آئے، جو پانی کی پیاس کی شدت سے بلکتے ہوئے بچے کو وہیں چھوڑ آئے۔ تو آپ جانیں دیکھیں کہ جب ایک آدمی کو 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو تو اس کو اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی، کتنا انس ہوگا، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جس کو صرف اپنے مالک کی رضا کا ہی فکر تھا، وہ صرف اسی بات میں تھے کہ کسی طریقے سے میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو صفا و مروہ پر چھوڑ کر واپس چل دیے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 10-12 سال کی ہوئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے یہ مشورہ کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر دیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرات یہ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تو اس میں اتنا ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں تمام واقعات کو ادھر بیان کروں، تو میں یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ تو اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام متعدد امتحانات سے نکلے، آزمائشوں سے کامیاب ہو کر نکلے، تو پھر اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے میرے ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کی کہ اے اللہ ومن ذریتی، تو میری اولاد میں سے بھی بناؤ، میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی امامت کے درجے پر فائز کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب دی، نبوت عطا کی، اور رہتی دنیا تک ان کو دنیا میں امام بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم کی نسل سے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی دونوں کی جو آگے نسل اور نسب سی، اس سے ان کی اولاد کو نبی بنایا۔ حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل بنے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت سیدنا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظہور پذیر ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا وعدہ پورا کیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ کر کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے فرما بردار ہوں گے ان پر تو میں اپنی مہربانیاں کروں گا، لیکن جو میری مخالفت کرنے والے ہوں گے، جو میری نافرمانی کرنے والے ہوں گے، جو میرے حکم احکام کو روک ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر میں ان سے پوچھوں گا، ان سے نپٹوں گا، ان کو سزا بھی دوں گا۔ تو اس کے مصداق بنی اسرائیل ہے، اور مکے کے وہ کفار ہیں جو جو حضرت اسماعیل رضی علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی ذلیل و خوار کیا، اور مکہ والوں کو بھی ذلیل و خوار کیا، کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو روندا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پچھاڑا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت عطا کی، اور برے لوگوں کو ان کے جرموں کی سزا دی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔